اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاسین. اب اس جملے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، سین کے اوپر بڑی مد ہے. تو اب یہ یا کو دیکھیں، یا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. جس حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو اس حرف کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اور سین کے اوپر ہے بڑی مد. جس حرف کے اوپر بڑی مد ہو اس حرف کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. سین کو آپ نے یا کو لمبا کرنا ہے آپ نے 2 الف کے برابر، سین کو آپ نے لمبا کرنا ہے 5 الف کے برابر. اب اس جملے کو پڑھیں، یاسین. آیت نمبر 2 کی طرف آئیں. والقرآن الحکیم. اب اس جملے میں آپ نے دیکھنا ہے والقرآن میں جو قاف ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، بریک کاف آپ نے نہیں پڑھنا. اور دوسرا والقرآن میں جو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. اور آپ کو معلوم ہے جس حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو اس حرف کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہاں پر حمزہ کو 2 الف کے برابر لمبا کریں گے. والقرآن الحکیم. حکیم میں آپ دیکھیں کاف کو میں نے لمبا کیا ہے 1 الف کے برابر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں، لکھ لیں. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں یا ذہن میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو زیر والے حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب حکیم میں دیکھیں یا ساکن ہے، کاف کے نیچے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کاف کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. حکیم. اب اس آیت کو دوبارہ ریوائز کریں. والقرآن الحکیم. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 3 کو دیکھیں. انک لمن المرسلین. اب اس آیت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ انک، اب یہاں پر نون کے اوپر ڈبلیو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے. تو یہاں پر نون مشدد ہے، اور پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون مشدد ہوگا وہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. انک. یہاں پر کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. بعض لوگ یہاں پر کاف کو لمبا کر دیتے ہیں، انکا. تو یہ کاف کو لمبا نہیں کیا جائے گا. جس حرف کے اوپر بھی زبر ہو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سمپل، کہ اس حرف کو پڑھتے ساتھ ہی آگے والے لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لفظ کو آپ تھوڑا سا بھی لمبا کریں گے نا تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، ترجمہ تبدیل ہو جائے گا اور یہ ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بنے گا. تو اب آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ ایک لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اگر آپ کسی لفظ کو صرف تھوڑا سا لمبا کر دیں گے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. انکا یہ جملہ ہے، اب اگر آپ کاف کو تھوڑا سا لمبا کر دیں انکا تو آپ کہیں گے اس میں کیا حرج ہوا ہے؟ تو اس میں حرج یہ ہوا کہ آپ نے جب کاف کو لمبا کیا تو کاف کے ساتھ 1 الف کا آپ نے اضافہ کر دیا، اور قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان حروف کی تعداد میں آپ نے 1 حرف کا مزید اضافہ کر دیا، جو کہ قرآن پاک میں زیادتی ہے، آپ نے اضافہ کیا ہے. تو دیکھیں قرآن پاک میں کسی حرف کا نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے. اس لیے ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. انک لمن المرسلین. لمن المرسلین. اب یہاں پر مرسلین میں نے لام کو لمبا کیا ہے. اصول کے تحت آپ کو یاد ہے کہ یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس آیت کو دوبارہ سے پڑھیں. انک لمن المرسلین. آگے دیکھیں. علی صراط مستقیم. اب اس جملے میں آپ نے جو جملہ علی ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں پر حمزہ کی ساؤنڈ نہ آئے، عین کی ساؤنڈ آنی چاہیے. علی صراط مستقیم. صراط میں صاد کی ساؤنڈ کا خاص خیال رکھنا ہے، یہاں پر سین کی ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے. صراط مستقیم. اور مستقیم میں قاف کی ساؤنڈ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ باریک قاف نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مستقیم میں نے قاف کو لمبا کیا ہے 1 الف کے برابر، کیونکہ یا ساکن سے پہلے قاف نیچے زیر آ رہی ہے. اب اس آیت کو دوبارہ سے ریوائز کریں. علی صراط مستقیم. آیت نمبر 4 کو دیکھیں. تنزیل العزیز الرحیم. اب اس جملے میں آپ نے تنزیل ٹھیک ہے، زا کو آپ نے لمبا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر ہے.
اور عزیز الرحیم، باقی تقریباً تمام حروف جو ہے وہ آسان ہیں۔ اب اس آیت کو مزید ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ تنزیل العزیز الرحیم،